السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے گونجتا تاج اور تحفظ کی زنجیریں۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک عظیم الشان سلطنت صدائے بازگشت پر بادشاہ سائلس کی حکومت تھی۔ بادشاہ سائلس ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے سر پر موجود تاج کوئی معمولی زیور نہیں تھا۔ اس تاج میں ایک قدیم اور پراسرار جادو چھپا تھا۔ وہ اپنی سلطنت میں مرنے والے ہر شخص کی آخری سوچ سن سکتا تھا۔ جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا، اس کی آخری پکار، آخری پچھتاوا اور آخری خواہش ایک ہلکی سی گونج بن کر بادشاہ کے کانوں میں سنائی دیتی۔ ابتدا میں سائلس نے اس طاقت کا استعمال بڑے زبردست طریقے سے کیا۔ اگر کسی کو زہر دیا جاتا تو وہ مرتے وقت قاتل کا چہرہ دیکھ رہا ہوتا اور بادشاہ فوراً اسے گرفتار کر لیتا۔ اگر کوئی بھوکا مرتا تو اس کی آخری سوچ روٹی ہوتی اور بادشاہ اگلے ہی دن اس گلی میں لنگر خانہ کھلوا دیتا۔ لوگ اسے انصاف کا دیوتا کہنے لگے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کا ذہن بدلنے لگا۔ اس کے کانوں میں ہر وقت پچھتاووں کی گونج رہتی۔ کاش میں نے اس پہاڑ پر چڑھنے کی ہمت کی ہوتی۔ کاش میں نے وقت رہتے محنت کر لی ہوتی۔ کاش میں نے وہ تجارت کا سفر نہ کیا ہوتا جہاں میرا مال لٹ گیا۔ ان پچھتاووں نے بادشاہ کو پریشان کر دیا۔ اس نے سوچا، اگر میں لوگوں کو پچھتاوے سے بچا لوں تو میری رعایا دنیا کی خوشحال ترین رعایا بن جائے گی۔ بادشاہ نے ایک عجیب و غریب مہم کا آغاز کیا۔ اس نے ایسے قوانین بنائے جو بظاہر لوگوں کی بھلائی کے لیے تھے، لیکن در حقیقت وہ زندگی کی روح کے خلاف تھے۔ سفر پر پابندی، چونکہ بہت سے لوگ سفر کے دوران ڈاکوؤں یا حادثات کا شکار ہو کر پچھتاوے کے ساتھ مرتے تھے، اس لیے سلطنت کی سرحدیں سیل کر دی گئیں۔ مہم جوئی کا خاتمہ، کھیل کود، پہاڑ سر کرنا یا سمندر کی لہروں سے کھیلنا ممنوع قرار دیا گیا تاکہ کوئی چوٹ نہ کھائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں نہ کوئی روتا تھا نہ ہی کوئی ہنستا تھا۔ گلیوں میں سناٹا تھا اور لوگوں کے چہروں پر اطمینان نہیں بلکہ ایک عجیب سی بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ لوگ محفوظ تو تھے مگر زندہ نہیں تھے۔ ایک سرد شام بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کے تاج میں ایک بہت گہری اور بھاری آواز گونجی۔ یہ ایک بوڑھے شخص کی آخری سوچ تھی جو ابھی ابھی شہر کے کونے میں مرا تھا۔ بادشاہ کو توقع تھی کہ وہ شخص اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ اس کی زندگی کتنی پرامن رہی، لیکن آواز آئی، میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا یہ ہے کہ میں نے بادشاہ کے قوانین مانے۔ میں نے کبھی خطرہ مول نہیں لیا، اس لیے میں کبھی جی بھی نہ سکا۔ میری موت سے زیادہ تکلیف دے میری وہ زندگی تھی جو بالکل خالی تھی۔ بادشاہ لرز اٹھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس نے لوگوں کو پچھتاوے سے بچاتے بچاتے زندگی سے ہی محروم کر دیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ایک پرندہ پنجرے میں اس لیے محفوظ نہیں ہوتا کہ وہ خوش ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اڑنا بھول چکا ہے۔ اگلی صبح بادشاہ نے تمام شہر والوں کو دربار میں جمع کیا۔ اس نے اپنا وہ جادوئی تاج اتارا اور ایک بھاری ہتھوڑے سے اسے سب کے سامنے توڑ دیا۔ اس نے اعلان کیا، اے میری رعایا، میں نے تمہیں چوٹ سے بچانے کے لیے تمہارے پاؤں باندھ دیے تھے، لیکن آج میں سمجھ گیا ہوں کہ گر کر سنبھلنے کا نام ہی زندگی ہے۔ آج سے تمام سرحدیں کھلی ہیں۔ تم خطرہ مول لینے کے لیے آزاد ہو، تم سفر کرنے کے لیے آزاد ہو اور تم غلطیاں کرنے کے لیے بھی آزاد ہو، کیونکہ وہ زندگی جس میں کوئی رسک یعنی خطرہ نہ ہو وہ صرف سانس لینے کا نام ہے، جینے کا نہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ تحفظ ضروری ہے لیکن آزادی کی قیمت پر نہیں۔ زندگی کے تلخ تجربات، ناکامیاں اور چھوٹے موٹے پچھتاوے ہی دراصل ہمیں انسان بناتے ہیں۔ اگر ہم گرنے کے ڈر سے چلنا چھوڑ دیں تو ہم کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ صرف محفوظ رہنا ہی زندگی نہیں ہوتا، بلکہ خوشی، آزادی اور ہمت کے ساتھ جینا ہی اصل زندگی ہے۔ غلطی کرنا برا نہیں ہوتا،
ہم سب سے کبھی نہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے، جیسے امتحان میں غلط جواب دینا یا کھیل میں ہار جانا۔ یہ غلطیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگلی بار بہتر کیسے بننا ہے۔ ڈر کے ساتھ جینا، جینا نہیں ہوتا۔ اگر ہم ہر وقت یہ سوچیں کہ کہیں گر نہ جائیں، کہیں ناکام نہ ہو جائیں، تو ہم کبھی کچھ نیا نہیں سیکھ پائیں گے۔ جیسے سائیکل چلانا، اگر گرنے کے ڈر سے کبھی کوشش ہی نہ کریں تو چلانا کبھی نہیں آئے گا۔ محبت اور دوستی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ دوست بنانا، اپنے گھر والوں سے محبت کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں ہمیں خوش رکھتی ہیں۔ دل کے جذبات دبانے سے دل خوش نہیں رہتا۔ آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ ہمیں آزاد ہو کر کھیلنا، پڑھنا اور سیکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے اور دوسروں کے لیے محفوظ رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تجربات ہی ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ کبھی کامیابی، کبھی ناکامی، یہ دونوں مل کر ہمیں مضبوط انسان بناتے ہیں۔ جو بچہ خود کوشش کرتا ہے وہی آگے چل کر خود پر یقین کرنا سیکھتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے، زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں، بلکہ ہنستے، سیکھتے، گر کر سنبھلتے اور آگے بڑھتے رہنے کا نام ہے۔ اس لیے ڈر کو پیچھے چھوڑو، اچھی نیت کے ساتھ کوشش کرو اور دل کھول کر زندگی جیو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔